अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले अहम खबर है, ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए बड़ी बैठक आज लगेगी। इस्लामाबाद मेज़बानी करेगा। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी वफ़द भी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विक्टॉफ और सदर ट्रंप के दामाद कृष्णर इसमें शामिल होंगे। जबकि टेबल की दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और डिप्टी ईरानी वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त बैठेंगे। अमरीकी और ईरानी वफ़द जल्द पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा करके सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरान अमेरिका जंगबंदी, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेराड किशनर पाकिस्तान आएंगे। अमेरिकी वफद में मुआवनत के लिए शामिल 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वफद के अरकान में सिक्योरिटी माहिरीन और टीम के अरकान भी शामिल हैं। टेबल की दूसरी जानिब बैठने के लिए ईरानी हुक्काम भी तैयार। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची ईरान की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान भी मुरतब कर लिया गया। ईरान अमरीका बरह रास्त मुज़ाकरात का मामला। मुज़ाकरात के पहले मरहले में ईरान और अमरीकी वफ़ूद आमने सामने नहीं बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में ईरानी वफ़द और अमरीकी वफ़द पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। तय पाने वाले उमूर पर पाकिस्तान की मौजूदगी में ईरान अमरीका वफ़ूद आमने सामने बैठेंगे। मुज़ाकरात का माहौल साजगार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात होंगे। अमरीकी वफ़द भी 2 हिस्सों में पाकिस्तान आएगा। पहले मरहले में खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कृष्णर आएंगे। दूसरे मरहले में नायब सदर जेडी वेंस आएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस एयरफोर्स 2 तैयारे में नूर खान एयरबेस पर लैंड करेंगे। ईरानी वफ़द आज रात ही इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरान अमरीका बरह रास्त मुज़ाकरात के मामले पर आपको अपडेट करेंगे। मुज़ाकरात के पहले मरहले में ईरान और अमरीकी वफ़ूद आमने सामने नहीं बैठेंगे। इस पर मज़ीद तफ़सीलात हासिल कर लेते हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, क्या इत्तलात हैं, क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह से दोनों वफ़ूद मिल पाएंगे? बिल्कुल, ये तारीखी मुज़ाकरात है, उसकी मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार है और जो मुज़ाकरात का तरीक़ाकार है, वफ़ूद की आमद है। ये बात आप ज़हन में रखें कि इस हवाले से ये सब कुछ जो है इंतहाई सेंसिटिव है, इंतहाई हसास है। पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर लगी हुई है और मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो कुछ भी हमारे पास इत्तलात पहुँच रही है, कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल छान फटक कर और बिल्कुल जो मशकूक इत्तलात है उनसे गुरेज किया जाए और सिर्फ कन्फर्म बात जो है वो की जाए। जैसे वेन्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है इस वक्त, लेकिन जो मेन चीज़ है बहरहाल वो यही है कि अब मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई है और पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर है कि ये अब मुज़ाकरात एक पायदार और एक लॉन्ग लास्टिंग पीस के अंदर कन्वर्ट हो ताकि ये खित्ता अब का इस्तेहकाम का गहवारा बन सके। बहरहाल जो अब तक के जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि पहले मरहले के अंदर यानी कल का दिन जो है उसमें इब्तदाई बातचीत होगी। दोनों ममालिक के जो हफ्ताज है अलहकाम वफूद के साथ मुंसलिक है वो इब्तदाई ड्राफ्टिंग वगैरह करेंगे। दोनों ममालिक के जो निकात हैं, ईरान के 10 निकात हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अवान, तफसील से बता रहे थे। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान रवानगी। जेडी वेंस ईरानी हुकाम के साथ देरपा अमन मुआहदे पर बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान रवानगी। जेडी वेंस ईरानी हुकाम के साथ देरपा अमन मुआहदे पर बातचीत करेंगे। अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का मुज़ाकरात कामयाब बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का मुज़ाकरात कामयाब बनाने का अज़म। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन की पहचान। आरजी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने के लिए भरपूर कोशिशें। सियासी और अस्करी क़यादत अमन मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए पुरअज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की।
خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے کوششوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا۔ فریقین کو حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں بڑی بیٹھک لگی۔ اعلیٰ عسکری اور سول قیادت نے امن مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ جنگ بندی پر پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار بھی نہیں ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا اہم پیغام، کہا کہ ایران میں ہونے والے ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے اور آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہادر ایرانی قوم اس میدان جنگ میں فاتح ثابت ہوئی ہے۔ صورتحال غیر متوقع ہوئی تو ایران پر پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملے کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مذاکرات کے عمل کے دوران ایران کو نئی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے تک امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی اہلکار ایران کے اطراف موجود رہیں گے۔ اگر حالات بگڑتے ہیں تو امریکہ دوبارہ کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گا، بلکہ اس بار پہلے سے کہیں زیادہ شدید حملے ہوں گے۔ دہشت گرد اسرائیل کی جنونیت کم نہ ہوئی، لبنان میں خون کی ہولی۔ اسرائیلی فورسز کی بیروت پر وحشیانہ بمباری، مختلف علاقوں میں خوفناک تباہی۔ صہیونی فوج کے سفاکانہ حملوں میں مزید 254 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء میں بڑی تعداد معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی خون کی پیاس نہ بجھی، سیز فائر کے باوجود لبنان پر آگ و آہن کی بارش کر دی۔ دہشت گرد اسرائیل نے کئی گھر اجاڑ دیے، کئی پھول مسل ڈالے۔ بیروت کے جنوبی اور نواحی علاقوں میں وحشیانہ بمباری، مختلف علاقے زوردار دھماکوں سے لرز اٹھے۔ خوفناک تباہی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں مزید 254 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، عوام سے خون کی احتیاط دینے کی اپیل کی گئی۔ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں لبنانیوں کے قتل عام پر آج ملک بھر میں یوم سوگ۔ لبنان میں قومی پرچم سر نگو۔ لبنان میں صہیونی فوج کا سفاکانہ حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ ہزاروں افراد زخمی جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی مذاکرات میں لبنان کو شامل کیا جائے، لبنانی وزیر اعظم کی پاکستان سے درخواست۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواف اسلام کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے، ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ شہباز شریف نے اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ لبنانی وزیر اعظم نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ نواف اسلام نے پاکستان سے جنگ بندی مذاکرات میں شمولیت کی تصدیق طلب کر لی۔ لبنان سیز فائر کا حصہ ہے یا نہیں، نئی بحث چھڑ گئی۔ امریکہ کا انکار، ثالث کا اصرار۔ لبنانی وزیر اعظم نواف اسلام نے پاکستان سے معاونت کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لبنانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف اسلام نے لبنان پر حملے روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر عالمی تشویش بڑھ گئی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد مختلف ممالک نے جنگ بندی کو لبنان تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ پاکستان سمیت کئی ممالک نے خبردار کیا ہے کہ یہ حملے امن عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ادھر یورپی ممالک اور یورپی یونین نے بھی فوری جنگ بندی اور لبنان کو شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر عالمی تشویش میں اضافہ۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد دنیا بھر کی قیادت متحرک ہو گئی۔ مختلف ممالک نے جنگ بندی کی دائرہ کار کو لبنان تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ تمام فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا لبنان پر حملے امن عمل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قطر، ترکی اور مصر نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں عالمی قوانین اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ چین نے شہریوں کی تحفظ اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ یورپی ممالک بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ پیڈرو سانچیز نے اسرائیلی اقدامات کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے جنگ بندی میں لبنان کی شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ فرانس، اٹلی اور برطانیہ نے بھی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے امن عمل کو خطرے میں قرار دیا۔ یورپی یونین نے بھی واضح کیا کہ ایران امریکہ جنگ بندی میں لبنان کو شامل ہونا ضروری ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی اسرائیل کی جانب سے لبنان میں بڑے پیمانے پر حملوں کی شدید مذمت، تمام فریقین سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کی اپیل۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری بشمول بچے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انٹونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں فوجی سرگرمیاں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار اور جامع امن کی کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا۔ لبنان کی تباہی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امن یاد آ گیا۔ لبنان کے ساتھ جلد از جلد براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق نیتن یاہو اور اسٹیو وکٹوف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وکٹوف نے نیتن یاہو سے لبنان میں جاری حملوں کو کم کرنے اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ وزیراعظم کے عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے جاری ہیں۔ شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں، جس میں پاکستان کی کامیاب اور مخلصانہ ثالثی کوششوں کو سراہا گیا اور وزیراعظم نے قطری اور بحرینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر مبارکباد دی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون، پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ جنگ بندی کو جاری رکھنے کو یقین بنانا بہت ضروری ہے تاکہ مذاکرات کے کامیاب نتائج برآمد ہوں۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے بھی شہباز شریف سے رابطہ کیا اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کے رہنماؤں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کی مکمل جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ اعلامیے میں زور دیا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، فوری باہمی مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور جنگ کا مستقل حل تلاش کیا جائے۔ تمام فریقین پر تاکید کی گئی کہ جنگ بندی پر مکمل عمل کریں، خاص طور پر لبنان میں، اور خطے کے امن اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ساتھ ہی آبنائے حرمت میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے بھی عالمی شراکت دار اپنا کردار ادا کریں۔ مشرق وسطی مزید جلنے سے بچ گیا، پاکستان جنگ کی خوفناک لپٹوں سے امن کی فاختہ صحیح سلامت لے آیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کا کلیدی کردار رہا۔ امن کی راہ ہموار کس طرح ہوئی، کن مشکلات کا سامنا ہوا۔ خون ریز جنگ سے امن کی طرف سفر، پاکستان نے جنگ بندی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ایران اور امریکہ دونوں کو منایا، روئٹرز نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ جنگ کے ماحول میں پاکستان کا امن کے لیے کیا کردار رہا، برطانوی خبر ایجنسی اندر کی خبر لے آیا۔ جنگ بندی کی کوششوں کو جھٹکا ایران کے سعودی پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے سے لگا۔ نازک مرحلے پر پاکستان نے سفارتی کوششیں جاری رکھی، امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے بحال کرائے، جس کے نتیجے میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کو چند گھنٹے باقی تھے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت رات بھر متحرک رہی۔ واشنگٹن، تہران، ریاض کے اعلیٰ حکام سے رابطے کرتی رہی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے براہ راست سفارتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ ایران نے شرط رکھی کہ اسرائیلی کارروائیاں روکی جائیں۔ اسرائیل اس معاہدے کے حق میں نہیں تھا اور مزید فوجی کارروائی کا خواہاں تھا، تاہم آخرکار اس نے امریکی فیصلے کی حمایت کر دی۔ پاکستان کا امن مشن مکمل ہوا، جنگ عارضی طور پر روک دی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔